اسلامی بینکنگ مطلقاً جائز نہیں ہے اگر ان کے اکاؤنٹ مزاربت اور مشارکت پر مبنی ہوں تو پھر وہ ان کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے اور بینکنگ جائز ہے۔ جب منی برمان کے ساتھ میں ہوتا تھا تو ایک میٹنگ ہوئی تھی رفیع عثمانی کی بیٹوں کے ساتھ یا تقی عثمانی کو بیٹوں کے ساتھ، تو ان کا میزان بینک ہے، تو انہوں نے مطمئن کیا تھا کہ میزان بینک میں سودی کاروبار نہیں ہوتا، اور جو کبھی کبھی نقصان ہو جاتا ہے کسی کے اکاؤنٹ میں تو ہم نقصان کے لیے ایک الگ فنڈ جمع کرتے ہیں، ہر آدمی سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے فنڈ سے 1 روپیہ 2 روپے فیصد لے سکتے ہیں، جو ہم غریبوں کی مدد کریں گے یا نقصان جن کا ہو جاتا ہے ان کی مدد کریں گے۔ تو اس لیے یہ سودی کاروبار نہیں ہے بلکہ نفع اور نقصان کی بنیاد پر یہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، اور اگر کسی کو نقصان ہو جائے بہت زیادہ جس کی اصل قیمت بھی چلی جائے تو بینک کا اپنے فنڈ سے اس کی مدد کرتا ہے، لیکن بینک کے پاس اپنا فنڈ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے فنڈوں سے ان کی اجازت کے ساتھ کچھ فیصد کاٹتا ہے اور کچھ فیصد کٹ کے پھر وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جن کا نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو پتہ ہو اس بات کا کہ ہمارے پیسے بینک میں نفع نقصان کی بنیاد پر جمع ہے اور اگر نقصان آ جائے تو نقصان بھی بھرنا پڑے گا، تو کوئی شخص بھی اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کرانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ اگر نفع نقصان کے اوپر آپ اکاؤنٹ کھلوائیں تو آپ کو نفع تو دیں گے ہم، لیکن غیر متعین ہوگا، اور نقصان کی صورت میں یہ ہوگا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے اور نقصان پورا ہو جائے گا، لہذا آپ فکر نہ کریں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا۔ اس لیے منی ورمان صاحب نے یہ باتیں بتائی تھی، میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر یہ طریقہ ہے اور کنفرم طریقہ ہے تو بالکل جائز ہے، اور دھوکہ ہے تو کہتے یہ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، تو یہ جائز ہے، یہ تو ہر جگہ دھوکہ ناجائز ہوتا ہے۔ تو ہمارا فتویٰ بھی یہی ہے کہ اسلامی بینک جب کاروبار اسلام کے طریقے پر کریں گے، نفع نقصان کی بنیاد پر کریں گے، اور نقصان جب ہوگا کسی کا تو اس کا بینک اپنی جیب سے پیسہ دے گا، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ہماری تحقیق ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے آپ سنا دیں ان کو، دعوت اسلامی والوں کو، ہمارے طرف سے یہی اسلام ہے اور یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سود سے بچائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بغیر مجبوری ہے، مجبوری کی بنیاد پر، اضطرار کی بنیاد پر سودی اکاؤنٹ بھی کھولنا جائز ہے، جبکہ سود جو ملے وہ پھر انسان خود نہ کھائے بلکہ غریبوں میں تقسیم کر دے، تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو سود ملے، پہلے یہ ہے کہ انسان کی نیت یہ ہے کہ سود ملے گا تو میں تقسیم کر دوں گا، تو نیت خراب ہو گئی۔ لیکن ایک یہ ہے کہ اس نے پیسے جمع کرا دیے اور پتہ نہیں تھا اس کو، اور اس پر سود لگتا رہا، جب لینے گیا تو اس کو پتہ چلا کہ میرے پیسوں پر اتنا سود ہے۔ اب وہ جو سود ہے خود تو کھا نہیں سکتا، تو وہ غریبوں میں تقسیم کر دے، بینک میں نہ چھوڑے، کیونکہ اصل ہے تو پیسہ اس بینک والوں کا، لیکن وہ پھر غلط کاموں میں خرچ کر لیتے ہیں، افسران وغیرہ کھا پی جاتے ہیں، تو اس لیے وہ پیسہ نکلوا دے، اور نکلوانے کے بعد بیواؤں، یتیموں، مستحق زکوٰۃ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ ہماری تفصیل ہے بینک کے متعلق، شاید آپ نے نہیں سنی، ہم لوگوں کو یہی بتاتے رہتے ہیں۔ بھی کافر کے ساتھ سودی لین دین نہیں ہوتا، بلکہ ہر بھی کافر مباح الدم اور مباح المال ہوتا ہے۔ ہر بھی کافر وہ ہوتا ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی ہے، جس ملک میں
حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اسلامی حکومت نہیں آئی. بے شک مسلمان رہتے ہوں، اس سے وہ حربی ملک اسلامی ملک نہیں بنتا. حربی ملک کی تفصیل آزاد نے اٹلی کو بھی لکھا، اسی طرح جرمنی کو لکھا. نام لے کر انہوں نے کہا کہ یہ ملک وہ ہیں جہاں کبھی بھی اسلام نہیں آیا. اس لیے یہ جب تک یہاں اسلامی حکومت نہیں آئے گی یہ ملک حرب ہوں گے، دارالحرب ہوں گے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک برطانیہ، تنزانیہ، زمبیا، امریکہ، جن ملکوں میں کبھی اسلامی حکومت نہیں آئی یہ سارے دارالحرب ہیں. اور حربی کافر یعنی دارالحرب میں رہنے والا جس کو دارالحرب کی نیشنلٹی حاصل ہے وہ کافر ہے. تو اس کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان سودی کاروبار لین دین بالکل جائز ہے. اب ہمارے علماء نے کہا کہ چونکہ حربی کافر مباح المال ہے تو وہ اگر سود کی رقم دیتا ہے تو وہ تو جائز ہے. اس لیے کوئی اصل مال اس کا مباح ہے تو سود کی رقم بھی مباح ہے. مسلمان کو سود کی رقم دیتا ہے، مثلا مسلمان سے اس نے قرضہ لیا اور پھر اس قرضے کے اوپر سود کی رقم دی تو وہ حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اصل رقم بھی حلال ہے تو پھر سود کی رقم بطری کے اولا حلال ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سود کی رقم لینا تو جائز ہے، دینا کیوں جائز ہے؟ اس پر ہمارے علماء نے کہا کہ سود اس زیادتی کو کہتے ہیں، رقم کی زیادتی کو کہتے ہیں جو مال معصوم پر زیادتی دی گئی ہو. کافر کا مال معصوم نہیں ہوتا، وہ مال مباح ہوتا ہے. لہٰذا اس پر جو سود مسلمان دے گا تو مال معصوم پر زیادتی نہیں ہوگی، لہٰذا وہ سود نہیں ہوگا. مثلا کسی مسلمان نے قرضہ لیا دارالحرب والوں سے، بینکوں سے، اور قرضے پر وہ سود دیتا ہے جیسے آج کل رواج ہے تو وہ سود اس لیے نہیں بنے گا کہ وہ مال معصوم پر زیادتی نہیں دی گئی، کیونکہ وہ کافر کا مال جو اس نے قرضہ لیا تھا وہ مال معصوم نہیں ہے. مال معصوم مسلمان کا مال ہوتا ہے یا اس ذمہ کا مال ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے. جو دارالحرب میں ہوتے ہیں لوگ ان کا مال معصوم نہیں ہوتا، اور جب مال معصوم نہیں ہوتا تو اس پر جو زیادتی ہوتی ہے وہ سود نہیں ہوتا. اس پر جب سود نہیں ہوتا تو اس کو دینا جائز ہے. سود بنتا ہی نہیں تو وہ کافر کو دوبارہ دینا جائز ہے. تو اس لیے ایک دارالحرب کا مسئلہ ہم نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے، اور یہ سعیدی صاحب اور مولوی منیب الرحمان صاحب ان کے یہ خلاف ہے. وہ دارالحرب مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں دارالاسلام ہے، ایک دارالکفر ہے، ایک دارالحرب ہے. تو اس سے وہ ہمارا اختلاف ہے. ہم نے انکارات بھی کیا اپنی کتاب کے اندر لکھا، اور اس دن میٹنگ تھی تو اس میں یہ بات آئی. ہم نے کھل کے کہا کہ آپ کا موقف غلط ہے. قرون اولیٰ کے فقہا اس کی تائید نہیں کرتے بلکہ اس کی تردید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دو ہیں، دارالحرب اور دارالکفر.
پھر اس کی شاخیں ہیں، دارالامن ہے جس میں معاہدہ ہو جائے کہ آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، اور مسلمان کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، کافر کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. جیسے مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا 10 سال کا. اس وقت مکہ دارالامن ہو گیا تھا، لیکن دارالامن ہونے کے ساتھ ساتھ دارالحرب بھی تھا. سارے واقعات دارالحرب کے حوالے سے اس پر منطبق ہوتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ربا بین المسلم والکافر الحربی فی الدار الحرب، یا پھر لا حزبا بین المسلم والحربی فی دار الحرب. اس پر ہم عمل کرتے ہیں، حدیث پاک پر سارے فقہا کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ دارالحرب کے لیے ہے. لہٰذا جو ملک دارالحرب ہیں ان میں بینکوں کے ساتھ سودی لین دین کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ بینک پیور کافروں کے ملک میں ہوں، کافروں کے ملک میں ہوں اور مسلمانوں کا ان میں حصہ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے. یہ مسئلے آپ یاد کر لیں.